عمران خان کی گرفتاری اور حالیہ واقعات کا کس کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے، آئیے جانتے ہیں ہم اپنی اس ویڈیو میں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو منگل کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطہ سے گرفتار کرنے کی دیر تھی کہ ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ پھوٹ پڑا۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران مظاہرین نے سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ جلاؤ گھیراؤ کے واقعات بھی پیش نظر آئے۔ ان واقعات کے بعد پولیس نے تحریک انصاف کے مرکزی قیادت بشمول شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری سمیت سینکڑوں کارکنان کو حراست میں لے لیا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری اور اس کے بعد پیش نظر آنے والے پرتشدد واقعات کے بعد سیاسی اور سماجی حلقوں میں اب یہ بحث جاری رہے گی کہ اس پورے معاملے میں کس جماعت کو کیا سیاسی فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم یعنی موجودہ حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے مطابق یہ ایک قانونی معاملہ ہے اور اب عدالت کے فیصلے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ اس کو کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینیٹر نصرت صادق نے بتایا کہ جب کوئی شخص بشمول سیاسی رہنما کسی مقدمے میں تحقیقات کے لیے مطلوب ہوتا ہے تو قانون یہی کہتا ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے اور تحقیقات کی جائیں۔ ان کے مطابق عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہیں اور ان کی گرفتاری پر رد عمل تو آنا تھا، مگر کسے فائدہ یا نقصان ہوگا، اس بات کا انحصار اس نیب کیس کے نتیجے پر منحصر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ نے بتایا کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے، اس میں حکومت کا کسی قسم کا دخل نہیں ہے۔ ان کے مطابق عمران خان کرپشن کے ایک مقدمہ میں گرفتار ہوئے ہیں جس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ حسن مرتضیٰ نے بات کرتے ہوئے بتایا، تحریک انصاف نے احتجاج کیا، اس سے سب کو پتہ چل گیا کہ اس جماعت کے کارکنان کس قدر پرتشدد ہیں۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پرتشدد مظاہروں میں ان کی پارٹی کے کارکنان ملوث نہیں تھے، بلکہ یہ سب تحریک انصاف کے خلاف ایک سازش کے تحت کیا گیا تاکہ اس کا ملبہ عمران خان اور تحریک انصاف پر ڈالا جا سکے اور اس جماعت کو سیاسی طور پر نقصان پہنچایا جا سکے۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق انہوں نے اپنے کارکنان کو یہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ احتجاج ضرور جاری رکھیں مگر پرامن رہیں تاکہ حکومت کو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی بہانہ نہ مل سکے۔ عمران خان کی گرفتاری سے فائدہ یا سوال یہ متعلق جواب میں تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے ملک کو مزید سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ان کے مطابق ملک میں معاشی بحران ہے، مہنگائی اور بے روزگاری ہے، تو ایسے میں عمران خان کی گرفتاری سیاسی نادانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خیال رہے کہ شاہ محمود قریشی اس 7 رکنی کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں جو عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کے امور سنبھالے ہوئے تھی، تاہم اس کمیٹی کے بیشتر اراکین کو اب نقض امن کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بظاہر اس پورے معاملے میں بڑا نقصان فوج اور ملک کا ہوا ہے۔ ان کے مطابق پہلی بار عوام جی ایچ کیو اور فوجی رہائش گاہوں میں داخل ہوئے۔ جس وقت تک فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہے گی تو بحران مزید بری صورتحال کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ تجزیہ کار نسیم زہرا نے بات کرتے ہوئے بتایا جو کہ گزشتہ 2 دنوں میں ہوا ہے، اس کے بعد اب تحریک انصاف احتساب عدالتوں سے نکل کر دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرے گی۔ ان کے مطابق عمران خان کی گرفتاری ایک پیچیدہ معاملہ بن کر رہ گیا ہے، کیونکہ ایک طرف الیکشن سے قبل عمران خان کو ہر صورت انتخابی دور سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف خود عمران خان فوج اور ISI کے خلاف ایک سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کا بتانا یہ بھی تھا کہ گزشتہ حکومت میں بھی سیاسی رہنماؤں کو ایسے ہی مقدمات میں گرفتار کیا گیا اور اس وقت عمران کا موقف یہی ہوتا تھا کہ عدالتوں کا سامنا کریں۔ صحافی حامد میر نے بتایا کہ جس طرح تحریک انصاف کے کارکنان عمران خان کی گرفتاری کے بعد رد عمل دیا ہے وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے مطابق اس کا سب سے زیادہ نقصان عمران خان کو ہی ہوگا، کیونکہ جو ہوا وہ سیاسی رد عمل نہیں تھا اور اس سے عمران خان کو ہی نقصان ہوگا۔